السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے ڈلیوری کے لیے بیگ کیسے تیار کیا جائے۔ اس کا پارٹ 1 میں نے آپ کو اپلوڈ کر چکی ہوں، جس میں بتایا گیا تھا کہ بیبی کے لیے کس طرح سے بیگ پیک کرنا ہے۔ اب آپ کو بتاؤں گی کہ مدر کے لیے کون سی چیزیں جو ہیں بیگ میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو ان تمام چیزوں کی لسٹ دی جائے گی جو کہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی۔ 9th منتھ سے جب شروع ہونے سے پہلے ہی آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا بیگ کو تیار کر لیں، کیونکہ کسی بھی وقت آپ کو پین سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور آپ کو اتنا اکثر اوقات ہے اتنا وقت نہیں ملتا کہ آپ اس وقت آپ اپنا بیگ پیک کر سکیں۔ تو پریشانی سے بچنے کے لیے چاہیے کہ پہلے یہ تمام چیزوں کو اچھے سے ارینج کر کے رکھ لیں۔ چلیں اب میں آپ کو 1 بائی 1 تمام چیزوں کے بارے میں بتاتی ہوں جو چیزیں بہت اہم ہیں۔ نمبر 1 ہے رپورٹس اور ڈاکومنٹس یا پرسکرپشنس۔ سب سے پہلے جو آپ نے چیز رکھنی ہے وہ ہے آپ کی تمام رپورٹس، پرسکرپشنس، اور آپ نے اس کو ترتیب سے رکھنا ہے۔ اپنی ایک فائل بنا لیں، اس میں ترتیب سے اپنی تمام ڈاکومنٹس جو ہیں، رپورٹس ہیں، وہ آپ اس میں لگائیں۔ اپنے تمام ٹیسٹ رپورٹس لگائیں اور خاص طور پر جو ہے آپ کا جو ہے بلڈ ٹیسٹ کی جو رپورٹ ہے وہ سب سے فرسٹ میں لگائیں، کیونکہ اکثر کیسز میں کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ مدر کو بلڈ لگانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو اگر آپ کی رپورٹ صحیح طریقے سے ارینج ہوں گی تو آپ کی کیس ہسٹری پتہ چل جائے گی اور اس طرح سے آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کا آئی ڈی کارڈ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ ڈلیوری کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے انٹری کے لیے آئی ڈی کارڈ کو بہت ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 2 جو ہے وہ ہے کپڑے۔ آپ گھر سے جب جائیں تو کھلے اور گہرے رنگوں کے کپڑے پہن کر جائیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ اگر فراک کھلے یا پھر شلوار پہن کر جائیں تو وہ آپ کے لیے ایزی رہے گا، اور کیونکہ بہت سے مسائل بعد میں ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کھلے کپڑے پہننے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اکثر اگر چست ہوتا ہے کپڑا تو فیڈ کرانے میں یا پھر دوسرے چیزوں میں بہت مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اور اپنے ساتھ ایک جوڑا بیگ میں رکھ کر لے کر جائیں، کیونکہ اکثر چینج کرنے بھی پڑ جاتے ہیں۔ اور اگر ممکن ہو تو گھر سے نئے اور صاف ستھرے اچھے کپڑے پہن کر جائیں، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت لینے جا رہے ہیں تو اس کا اچھے سے استقبال کریں۔ اگلی چیز کیا ہے؟ ساکس۔ بیگ میں آپ نے 2 جوڑے ساکس کے رکھنے ہیں، کیونکہ جب ڈلیوری کا فوراً بعد ہی جو آپ کا جو باڈی ٹمپریچر ہے وہ ایک دم سے بہت ہی کم ہو جاتا ہے اور آپ کو سردی لگنے لگ جاتی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ کے پاس، آپ بے شک گرمی کی آپ کی ڈلیوری ہے یا سردی کی، آپ کے پاس ساکس ہونی بہت ضروری ہیں۔ ڈلیوری کے بعد جو ہے آپ کا باڈی میں بہت ہی انرجی لیول بہت کم ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ فرسٹ ٹائم بیڈ سے اٹھتی ہیں اور چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے جو پاؤں ہیں وہ آپ کو اکثر آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، تو کوشش کریں بہت ہی زیادہ آرام دہ اپنے ساتھ جوتے، سلیپر یا جو بھی چیز آپ کیری کر کے جا رہے ہیں وہ ایزی ہوں۔ اگلی چیز کیا ہے؟ وہ ہے ہمارے پاس انڈر ویئر اور براس۔ گھر سے جب آپ نکلیں گے تو آپ نے اپنی جو ریگولر آپ جو پہنتے ہیں براس سائز، وہ اس سے آپ نے ایک سائز بڑھا پہننا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب ڈلیوری ہوتی ہے تو فوراً ہی بعد جو ہے وہ دودھ اتر آتا ہے، اور اگر آپ کا ٹائٹ ہوگا تو اس میں تھوڑی پرابلم ہو جاتی ہیں، اور سیکنڈلی بیبی کو فیڈ کرانے میں بھی بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ فرسٹ ٹائم بیبی کو فیڈ کرایا جا رہا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ گھر سے ایک سائز بڑا پہن کر جائیں یا پھر جو اسپیشل براؤز ملتی ہیں وہ پہن کے جائیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے ساتھ پینٹیز یا انڈر ویئر 2 سے 3 ایکسٹرا اپنے بیگ میں رکھیں گی، ڈارک کلر کے، کیونکہ بہت زیادہ اگر آپ کا فرسٹ ٹائم ہے یا سیکنڈ ٹائم ہے، آپ کو آئیڈیا تو ہوگا ہی کہ بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے تو آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے، اس لیے اپنے ساتھ 2 سے 3 ایکسٹرا آپ نے رکھنے ہیں۔ نیکسٹ چیز ہے میٹرنٹی پیڈس۔ میٹرنٹی پیڈس جو ہے وہ آپ کو بازار میں ایزیلی اویلیبل ہے، کیونکہ بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے نارمل جو پیڈس ہیں وہ
ایسے وقت میں یوزفل نہیں ہوتے، اس لیے میٹرنیٹی پیڈس لے کر جائیں، اور اگر آپ کو وہ نہیں آپ کو میسر تو آپ کاٹن رول جو ایزیلی کسی بھی اسٹور سے مل جاتا ہے وہ لے لیں، اور ساتھ میں میڈی گاز ہوتے ہیں، اس کی پکچر میں نے آپ کو یہاں پہ شو کی ہوئی ہے، یہ لیں اور اس سے آپ گھر میں خود بنا کر لے کر جائیں تھک قسم کے، کیونکہ بہت اچھے ہاسپٹلس میں بھی 1 یا 2 بار پیڈ دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد نہیں دیا جاتا تو آپ کو پرابلم ہوتی ہے، بار بار چینج کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ اپنے ساتھ اپنے میٹرنیٹی پیڈس لے کر جائیں۔ نیکسٹ یہ چیز جو ہے وہ ہے اسکارف آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں، کیونکہ بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ آپ کے جسم کی ساری ہڈیاں کھل رہی ہوتی ہیں، اور ایسے میں اگر سر کو ہوا لگ جائے، کھلا ہوا ہو سر اور سر کو ہوا لگ جائے تو مسلسل سر درد کی شکایت رہنے لگ جاتی ہے، تو آپ اپنے سر کو اچھے سے اسکارف یا ٹوپی سے کور کر کے رکھیں، اور بال جو ہیں وہ نظر نہ آئیں تو بہتر ہے۔ اگلی چیز نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس، وہ ہے شاپرس۔ آپ گھر سے جو ریگولر آپ کے گھر میں چیزوں کے لیے شاپرس آتے ہیں وہ اکٹھے کر کے رکھ لیں، یا پھر گاربیج بیگ ملتے ہیں رول، وہ آپ رکھ لیں، کیونکہ آپ کو بہت سا ایسا اسٹف ہوتا ہے جو آپ کو ڈسپوز آف کرنا ہوتا ہے ہاسپٹل میں، تو اس لیے اپنے پاس شاپرس رکھیں۔ نیکسٹ تھنگ کیا ہے وہ ہے آپ کے لیے ہے لپ بام۔ لپ بام اس لیے ضروری ہے کہ جب خواتین پینس لیتی ہیں تو اکثر ان کے جو ہونٹ ہوتے ہیں ان پہ کریکس پڑ جاتے ہیں یا پپڑی جم جاتی ہے اور بہت زیادہ سیاہی مائل ہو جاتا ہے، تو اپنے ساتھ کوئی بھی اچھا لپ آئل، لپ بام یا لپسٹک جو بھی چیز آپ یوز کرتی ہیں وہ لے کر جائیں اپنے ساتھ، اور تاکہ آپ بعد میں یوز کر سکیں اور فریش لگیں۔ اگلی چیز کیا ہے وہ ہے مساج کریم۔ مساج کریم بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کی ڈلیوری ہوتی ہے تو آپ کی اسکن کو مسچرائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اسکن بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے، کریک پڑ جاتے ہیں، اور تو آپ جو بھی گھر میں کریم لوشن آپ یوز کرتی ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر جائیں تاکہ آپ کی اسکن جو ہے وہ نارمل لگے۔ اگلی جو ڈلیوری ہے تو آپ کو گھر جلدی آ جاتے ہیں، لیکن اگر سی سیکشن ہے تو آپ کو 2 یا 3 دن ہاسپٹل میں رکنا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو آپ مسلسل لیٹے رہتے ہیں تو آپ کے جو سر کے بال ہیں ان میں وہ الجھ جاتے ہیں، اور پھر الجھنے کی وجہ سے خارش بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو آپ اپنے ساتھ کنگھی رکھیں اور اپنے آپ کو جتنا ممکن ہو صاف ستھرا رکھیں۔ ہینڈ واش یا پھر فیس واش، آپ اپنے ساتھ اپنا پرسنل چھوٹا یہ تمام چیزیں آپ نے لپ بام، کام اور مساج کریم، ہینڈ واش چھوٹے سائزز میں رکھنے ہیں تاکہ آپ کو کیری کرنے میں آسانی ہو۔ آپ اپنا پرسنل گھر سے ہینڈ واش اور فیس واش لے کر جائیں، کیونکہ ہاسپٹل میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور بہت سے جرمز بھی ہوتے ہیں، صفائی کے باوجود بھی جرمز ہوتے ہیں، تو آپ یہ اپنی پرسنل چیزیں رکھیں، کیونکہ آپ کو بیبی کا ڈائپر بھی چینج کرنا ہے، اس کے علاوہ بھی ہاتھ وغیرہ گندے ہو جاتے ہیں، فیس آپ کا ایک دم سے ڈلیوری کے بعد بہت ڈل ہو جاتا ہے اور پینس کی وجہ سے اکثر منہ سے مطلب آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ساتھ رکھیں اور اپنا پرسنل ہائیجین کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، اور اگر آپ کے ارد گرد گندگی ہوگی تو بچے بیمار ہونے کا خدشہ ہے۔ اگلا جو ہے وہ ہے تھرموس اور الیکٹرک کیٹل۔ تھرموس میں اپنا پرسنل تھرموس لے کر جائیں اور اس میں گرم پانی یا بوائل کر کے پانی لے کر جائیں، کیونکہ آپ کو بیبی کا فیڈر بنانا ایک دم سے اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ دودھ نہیں اترتا تو بیبی کو فیڈر دینا پڑتا ہے، تو بیبی کا فیڈر جو آپ نے بنانا ہے وہ نارمل سے بوائل پانی میں بنانا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اکثر آپ کے اپنا فوڈ جو آپ نے کھانا ہے اس کو گرم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب ڈلیوری کے بعد جو خواتین ہوتی ہیں ان کو کچا پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے آپ کا جو اسٹمک ہے وہ پھول جاتا ہے اور پیٹ ذرا بڑا ہو جاتا ہے، پھر بعد میں آپ کو ویٹ لوز کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے، تو آپ بوائل کیا ہوا پانی خود بھی پئیں
اور الیکٹرک کیٹل اس لیے لے کے جائیں گے، ہاسپٹل میں اکثر یہ سہولت میسر نہیں ہوتی، آپ کو چیزیں کچھ گرم کرنی ہوتی ہیں، تو آپ اپنے ساتھ اپنی الیکٹرک کیٹل لے کر جائیں۔ اور جو آخری چیز ہے وہ ہے کیمرہ۔ اپنے ساتھ ایک اچھا، اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے کیمرہ تو کیمرہ لے کر جائیں، اور اپنی زندگی کے یہ بہت ہی خوبصورت جو لمحہ ہے اپنے بیبی کا، اور اپنا پہلا پہلا فوٹو لیں اور اپنے ان لمحات کو کیمرے میں قید کر لیں۔ اس کے علاوہ جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے پاس اپنا موبائل، اور موبائل کو اچھے سے چارج کر کے لے کر جائیں، اور اگر آپ کا آپریشن ہے یا سی سیکشن ہے تو اپنے ساتھ چارجر بھی لے کر جائیں، کیونکہ اکثر گھر والوں سے رابطہ کرنے کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے ضرورت پڑ سکتا ہے موبائل، تو موبائل آپ اپنا چارج کر کے اچھے سے لے کر جائیں۔ یہ تمام بہت اہم ٹپس ہیں جو میں نے آپ کو دی ہیں، امید ہے یہ آپ کے لیے بہت یوزفل ثابت ہوں گی۔ کمنٹس میں مجھے اپنی رائے دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔